رمضان مبارک مبارک ہو، ایسی لفظ مبارک کہا جاتا ہے۔ اور آج پہلا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اگلی آیت کون سی؟ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا۔ یہ 3 آیات کی میں نے جو تلاوت کی ہے، ان میں سے ممکن ہے آج شاید پہلی آیت ہی پوری ہو، اور جتنی بھی ہو بہرحال اب میں درس شروع کرتا ہوں۔ اس آیت سے پہلے وہ مشہور مرکزی آیت ہے سورت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اس آیت پر گزشتہ درس پہ بہت تفصیل سے روشنی ڈالی جا چکی ہے، یعنی اس آیت نے جو روشنی ڈالی ہے ہمارے ذہنوں پر، اس کا بیان میں نے بڑی تفصیل سے کیا تھا، اور اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کیا ہے، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اس پر اس آیت کے تعلق کے ساتھ میں آج انشاءاللہ درس دوں گا۔ پہلی بات تو ہے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور دوسری بات وکفی باللہ علیما، اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ یہ 2 دعوی ہیں جن پر تمام مفسرین نے اپنی بحثوں کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ دیکھنے میں تو بالکل عام بات نظر آ رہی ہے، ذالک فضل اللہ ہے، فضل من اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس میں جو مختلف بحث کے لیے گہرائیاں ہیں ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے مفسرین نے۔ تو آج میں انشاءاللہ ان کے بیان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر تبصرہ اپنا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے لفظ فضل کی لغوی بحث کی ضرورت ہے۔ فضل کے جتنے بھی لغوی معنی ممکن ہیں جو اچھے معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ تمام تر اس سے پہلی آیات کے بیان میں اور ذالک الفضل من اللہ میں جو اس طرف اشارہ ہے فضل کے ساتھ، اس میں سب بیان ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مرکزی آیت ہے، قرآن کریم کی مرکزی آیات میں سے ایک، اور سورہ نساء کی تو بلا شبہ یہ مرکزی آیت ہے۔ جتنے بھی فضل دنیا کی مختلف قوموں پر کبھی بھی ہوئے ہیں، وہ تمام تر فضل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، اور ان فضلوں کی یہ مرکزی بات جو قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہیں، اور یہ جو پہلو ہے یہ اسی صورت میں اس سے پہلے آیت 14 میں بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، کہ جو بھی یہ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود بیان ہوئی ہیں اس سے پہلے یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان حدود کے ساتھ اطاعت شرط ہے، ورنہ حدود ظاہری طور پر انسان بجا لائے بھی اور مرکزی نقطہ اطاعت پیش نظر نہ رہے، ویسے ہی انسان ایسے ہیں جو حدود بجا لاتے ہیں، مگر اس بنا پر نہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی بنا پر ہم ایسا کر رہے ہیں، بعض عادتاً بھی بعض حدود کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ جو اطاعت والا شرط ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کے ایسے فوائد حاصل ہوں گے جن کو فضل کہا جاتا ہے۔ جو آدمی شریف النفس ہے، ہر قسم کی بے حیائی سے پرہیز کرتا ہے، کچھ اس کے طبعی فوائد ہیں جو اسے حاصل ہوں گے ہی، اور اس کے معاشرے کو بھی حاصل ہوں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی حاصل ہوں گے، مگر ان فوائد سے بڑھ کر اس کو عطا کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہر اچھے کام کے ساتھ کچھ فوائد ویسے ہی وابستہ ہوتے ہیں، لیکن لفظ فضل ان کے متعلق استعمال تب ہوگا جب وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اس کے نتیجے میں یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جو نعمتیں اور جو جنتیں بھی ان کو عطا ہوں گی وہ ہمیشہ رہیں گی، ورنہ اگر فضل نہ ہو تو ہمیشگی کا وعدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اعمال عارضی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے کیے گئے، ان کا دائمی نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے؟ دائمی نتیجہ فضل سے وابستہ ہے۔ بس فضل کا ایک معنی آپ پر اس آیت سے یہ کھل جاتا ہے کہ جو کسی کے کمائے ہوئے سے بہت زیادہ ہو، اور وہ تب زیادہ ہوگا جب تم اللہ اور رسول کی اطاعت کے نیت سے وہ کماؤ گے، اس کے نتیجے میں اللہ نے تم سے فضل کا وعدہ فرمایا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ دوسری آیت میں بھی وابستہ فرمایا گیا ہے۔ فوز عظیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو دیکھیں وہی لفظ فوز عظیم کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تعلق میں بیان ہوئے ہیں۔ بس اس آیت کریمہ سے پہلے ذالک الفضل من اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوسرے افضال کا ذکر بھی اسی صورت میں گزر چکا ہے، اور ان افضال کو بھی اطاعت خدا بندی، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے وابستہ فرمایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اس آیت کا مقام زائد کا مقام نہیں کہ پہلی بات کو دہرایا جا رہا ہے، بلکہ بلند تر مقامات دکھانے والی یہ آیت ہے۔ اطاعت کے نتیجے میں کچھ فوائد دنیاوی اور دینی ایسے گزرے ہیں جن کا اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی ذکر گزر چکا ہے، لیکن جو آیت اس سے پہلے تفصیلی بحث میں پچھلے سال گزر چکی ہے اس کے متعلق فرماتا ہے ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے جس کے نتیجے میں یہ عظمتیں انسان کو نصیب ہوں گی۔ تمام تر عظمتیں اللہ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ وابستہ فرما دی گئی ہیں، اور بلند تر عظمتیں ہیں جن کا تمام روحانی مدارس سے تعلق ہے، صالحیت سے لے کے نبوت کی آخری چوٹی تک۔ جتنے بھی فضل ہیں
وہ محمد رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت سے وابستہ فرما دیے گئے ہیں۔ اس لیے ان میں سے کسی ایک فضل کا بھی انکار کرنے والا ظلم کرے گا اپنی جان پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا گویا عملاً انکار کر رہا ہے۔ تو یہ بحث پہلے اٹھائی جا چکی ہے کہ جو امتی نبوت ہے، اطاعت کے نتیجے میں نبوت، وہ اتنی قطعیت کے ساتھ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے اور فضل کا ایک حصہ ہے کہ اس کا انکار ظلم ہے۔ اس بحث کو میں اب دوبارہ نہیں اٹھاتا، مگر اب میں لفظ فضل کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لفظ فضل کے کتنے معنی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر معنی جو اچھا معنی رکھتا ہے، فضل کا صرف ایک خفیف سا اطلاق بری چیز پر بھی ہوتا ہے، لیکن بہت خفیف، اور اصل میں اس کو عرب فضول کہتے ہیں۔ یعنی فضل جب برے معنوں میں استعمال ہو تو کبھی لفظ فضل بھی استعمال کر لیتے ہیں، مگر اصل صحیح استعمال جو اس کی زبان شستہ ہو، وہ لفظ فضول وہاں استعمال کرے گا۔ لیکن فضل کے معنی آپ دیکھیں تو ہر اچھائی فضل سے وابستہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور لغت کے مطالعہ کی روشنی میں اب میں فضل کے مختلف معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فضل بقیہ، کسی چیز کا کچھ حصہ باقی رہ جانا۔ اب آپ پانی پئیں تو گلاس میں جو پانی بچ جائے اس کو فضل کہتے ہیں۔ اور الفضل یفضل فضلا، زیادہ بڑھ گیا۔ الفضل ضد النقص، زیادتی یا زیادتی کمی کی ضد ہے۔ کثرت ہو تو اس کو فضل کہیں گے، کمی ہو جائے تو اس کو یہ نقص ہے جو فضل کی ضد ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں جگہ، پہلی مثال میں بھی اور دوسری مثال میں بھی، فضل کا مطلب بڑھنا ہی ہے۔ آپ کی ضرورت سے زیادہ تھا تو بڑھ گیا، اور آپ کو ضرورت سے زیادہ دیا جائے تو بڑھ جائے گا۔ یعنی آپ کی ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر اسی ضرورت کے تعلق میں کچھ اور بچ جائے جس کو آپ دوسری جگہ استعمال کر سکیں، تو بلا ضرورت نہیں دیا جا رہا، مگر ضرورت پورے کرنے کے لیے اتنا کھلا دیا جا رہا ہے کہ خوب اچھی طرح ضرورت پوری کر لو، پھر بھی کچھ بچ جائے گا، اسے پھر تم بنی نوع انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اور فضلہ کا ایک مطلب ہے غالب آ گیا۔ بس یہ معنی بھی اسی آیت کریمہ میں موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے آپ کی امت سب دوسری امتوں پر غالب آ گئی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک الفضل، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ الفضل یہ اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر دوسری امت پر، تمام بنی نوع انسان پر غالب آ گئی۔ اور اس میں معنی جو مزید ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فضل سے ایک مراد مال بھی ہے۔ اور یہ جو مال ہے اس کو فضل الہی کے طور پر قرآن کریم میں مختلف آیات میں پیش فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا مال بڑھنا، خواہ وہ تجارت کے ذریعے ہو یا دوسرے ذرائع سے یا محنت اور مزدوری کے ذریعے، یہ اللہ کے احسان کا ایک نظام جاری ہے جس کے نتیجے میں اموال کو برکت ملتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ سے فضل مانگو کی تکرار ملے گی قرآن کریم میں۔
یعنی تمہیں عام دستور کے مطابق تمہاری محنتوں کا اجر ملتا ہے تو وہ بھی اصل سے کچھ زائد ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری تجارتیں چل ہی نہیں سکتیں۔ ہر تجارت میں کچھ زائد ملتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا سے فضل مانگو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تاجر تقوی اختیار کرے اور وہ ذرائع استعمال نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے مخالف ہوں، پھر وہ دعا کرے کہ اللہ اس کو اور بڑھا دے، تو اس کی تجارتوں میں ضرور برکت دی جائے گی۔ لیکن ضرور ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو، مگر ضروری نہیں ہے، کیونکہ فضل کے ساتھ ضروری ہونا اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ فضل منشاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مرضی سے تعلق رکھتا ہے، پر خدا کے تعلق میں جب ہم ضروری کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ فضل از خود واجب کر رکھا ہے، کسی بندے کے کہنے پر، کسی اور کے کہنے پر نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر یہ مقرر کر دی ہے کہ جب کوئی مجھ سے میری ہدایت کے تابع چلتے ہوئے میرا فضل یعنی دنیا کے مال بھی تلاش کرے گا، پھر اگر مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو اور بھی بڑھا دوں گا۔ اسی بنا پر حضرت امام راغب یہ ترجمہ پیش کرتے ہیں فضل کا: ہر ایسا عطیہ جس کا دینے والا اس کے دینے کا پابند نہ ہو۔ جب بھی آپ ایسا عطیہ دیں گے اس کو فضل کہیں گے، جیسے فرمایا وصل اللہ من فضلہ ہی، اسی آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اب یہاں پابند نہ ہو کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر پابند نہیں ہے تو پھر مانگو کی تحریک کیوں کر رہا ہے؟ جب خود کہا مانگو اور پھر کہہ دے کہ میں تو پابند نہیں ہوں، میں نہیں دیتا، تو یہ تو ایک تمسخر ہو جائے گا۔ یہ انسانی معاملات میں بطور لطیفے ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اچھا بھی مانگو، اور جب کوئی مانگے تو کہ نہیں میں نہیں دیتا، میری مرضی۔ یہ مانگنے والے کی تحقیر ہے، مگر اللہ جو ہے وہ تو تحقیر کر بھی سکتا ہے، مگر کبھی ایسی تحقیر نہیں کرتا۔ جب کہتا ہے تو مانگو، تو اس کی اپنی عظمت کا تقاضا ہے کہ مانگنے والے کے سوال کو اگر اس کے کہنے پر مانگا گیا ہے تو ضرور پورا کرے۔ تو یہاں پابند نہیں ہے کہ جو معنی ہے حضرت امام صاحب نے یہ فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے پابند قانوناً پابند نہیں ہے، یعنی دستور جو قانون قدرت ہے اس کے مطابق پابند نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو خود پابند ضرور کرتا ہے۔ اب فضل کا تعلق علم سے بھی ہے اور حلم سے بھی ہے، صرف مال سے نہیں بلکہ علم حاصل ہونا، علم میں زیادتی مانگنا۔ چنانچہ اس تعلق میں بھی قرآن کریم میں لفظ فضل کو بیان فرمایا ہے۔ اور حلم کہتے ہیں کسی چیز پہ باوقار انسان صبر کا مظاہرہ کرے، حلم کے ساتھ باوقار فضل ہے، باوقار تحمل اور صبر ہے۔ تو دونوں چیزیں لفظ فضل کتابیں بیان ہوئی ہیں۔ اس پہلو سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت سے جو کچھ نصیب ہوتا ہے اس میں بھی علمی فضیلت اور حلم کی فضیلت، یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ حضرت امام راغب اسی مضمون کو پھر بیان اس طرح کرتے ہیں: ہر عطیہ جو دینے والے کے لیے لازم نہیں ہے فضل کہلاتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ آگے ذُو الفضل العظیم۔ اور اسی طرح ارشاد الہی
قل بفضل اللہ ولولا فضل اللہ، یہ مختلف آیات ہیں سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ جمعہ، سورہ یونس، سورہ نور کی، جن کے حوالے دے کر حضرت امام راغب یہ استنباط کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی جگہ بھی خدا کی طرف سے کسی کو دینا واجب نہیں ہے، مگر اللہ اس کی تحریص فرماتا ہے اور دیتا ضرور ہے۔ ضرور میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں اگر نہ دیتا ہو تو بالکل بے معنی اور خدا تعالیٰ کی ہتک ہو جائے گی۔ پھر ایک ارشاد ہے، لسان العرب نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے۔ صاحب فضل تو پہلے ہی ہے، پھر اس کو اپنا فضل عطا کرے، اس سے کیا معنی ہے؟ یہ تفسیر ایک الگ آیت سے تعلق رکھتی ہے، مگر فضل کے تعلق میں اس کا کچھ مختصر بیان یہاں ضروری ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جو دین کے لحاظ سے افضل ہوگا اللہ تعالیٰ اجر میں افضل کر دے گا، اور دنیا میں دین کے لحاظ سے مقام و منزلت میں بڑھا دے گا۔ دراصل اس کا یہ معنی جو اصل حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے، یوت کل ذی فضل فضلہ، ہر شخص کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ اس صلاحیت کو اگر وہ استعمال کرے گا خدا کی راہ میں، تو اس صلاحیت کے نتیجے میں اس کے تقاضے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے فضل وابستہ کر رکھے ہیں ان کی مناسبت سے اس کو اس کا فضل دے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس فضل کو حاصل کرنے کی صلاحیت خدا نے بخشی، اس کو بھی فضل کہا ہے۔ پہلے فضل سے مراد یہ ہے وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے فضل کے حصول کی اس کو دی۔ ہر جاندار کی، ہر چیز کی ایک استطاعت ہوا کرتی ہے، یہاں پہلے فضل سے مراد وہ استطاعت ہے جو خالصتاً اللہ کے فضل کے طور پر ملتی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ پھر اس کا فضل اس کو دے گا، اس استطاعت کے اندر جتنے بڑھنے کی طاقت ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ وہ جب اس استطاعت کو استعمال کرے گا تو پھر بے انتہا دیتا ہے اس کو۔ وہاں اس کا فضل سے مراد اس بظاہر اس شخص کا فضل ہے، مگر اللہ نے اس کا جو فضل جانچا کہ اس کو یہ فضل ملنا چاہیے، یہ اشارہ ہے اس طرف۔ آگے آیات کریمہ ہیں جن میں لفظ فضل استعمال ہوا ہے، ان کو اب لمبا ہو جائے گا مضمون، اس لیے ان کو میں چھوڑتا ہوں۔ جن فضل کے جو معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں وہ ان آیات کریمہ میں آ چکے ہیں۔ اب ایک بحث یہ ہے، فضل بامعنی نبوت و محبت، ذالک فضل اللہ میں اب یہ بحث اٹھ جائے گی جس پر پھر کافی علماء اور فقہاء نے اور اہل علم و فضل نے اس کی کرید کی ہے اس بات کی۔ وہ اس طرح کہ اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو فضل تو محبت، اور خصوصاً نبوت کے معاملے میں جب آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ محبت ہے، اور نبوت کمائی نہیں جا سکتی۔ جب نبوت کمائی نہیں جا سکتی، اور اسی معنی میں وہ کہتے ہیں ذالک الفضل من اللہ، اللہ کے فضل کی بات ہو رہی ہے۔ جب کمائی نہیں جا سکتی تو پھر اس کا
کسی نبی کے نیک اعمال سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ نبی کے نیک اعمال کے نتیجے میں اگر خدا تعالیٰ اس کو نبوت نہ بھی دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گویا ایسے لوگوں کے نزدیک ایسے لوگ بہت کثرت سے ایسے موجود ہو سکتے ہیں جو نبیوں والی نیکیاں اختیار کریں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، مگر چونکہ ضرورت نہ ہو، اس وقت بنی نوع انسان کو ضرورت نہ ہو، اس لیے اللہ انہیں نبوت عطا نہ کرے۔ ایک یہ معنی بنتا ہے اس کا۔ دوسرے، اس بحث میں پڑھنے کے بعد اس آیت کے پچھلی آیت سے تعلق میں وہ الجھ گئے ہیں کہ فضل اگر ہے اللہ کی طرف سے تو ان سب باتوں میں خدا تعالیٰ پھر پابند نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں صرف نبوت کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو اس سے پہلے گزری ہے، ذالک الفضل من اللہ ہے، اس میں نبوت سے لے کر نیچے تک صالحیت تک جتنے احسان ہیں ان سب کو ذالک الفضل من اللہ کہا گیا ہے۔ تو پھر یہ بحث بے تعلق ہو گئی کہ نبوت محبت ہے، ہر انعام محبت ہے، اور یہ سیدھی سادی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب ایک محسن احسان کرتا ہے تو اس کا احسان خود محبت یعنی ایک تحفہ ہے اس کی طرف سے، اور یہ تحفہ صرف نبوت کے ساتھ لازم نہیں ہے، نبوت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، ہر انعام کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچہ گزشتہ آیت میں جو 4 انعام بیان ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جن کی طرف سورہ فاتحہ کی یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم اشارہ فرما رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ سارے کے سارے فضل ہی ہیں، ان میں انعام کہہ دیں یا فضل کہہ دیں، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اور اس کو کہتے ہیں فضل، ذالک الفضل من اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فضل نازل ہو، جو اعلیٰ درجے کے معنوں میں ہو، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس فضل کو نمایاں کر کے دکھایا گیا جو فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتا ہے، ورنہ فضل تو کئی قسم کے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا میں دراصل یہ مضمون ہے کہ اللہ کو علم ہے کس نے اپنے فضل سے بہترین استفادہ کیا تھا۔ جو فضل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، ان فضلوں سے استفادہ کس حد تک کیا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ ظاہری طور پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے بکثرت صحابہ تھے جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں تمام ظاہری فرائض ادا کرتے تھے، مگر کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی علی بن گیا، اور اس طرح مختلف صحابہ کے مختلف مقامات ظاہر ہوئے۔ حالانکہ ایک دیکھنے والا ان سب کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح اوامر و نواہی میں اطاعت کرتے اور نواہی سے بچتے ہوئے دیکھتا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یہ بزرگ کیا کرتے تھے سارے۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہر شخص واقف نہیں ہو سکتا دلوں کا، لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، صاحب علم ہونے کے لحاظ سے اللہ بہت کافی ہے، اور چونکہ وہ صاحب علم ہے اس لیے یہ 4 درجے تقسیم ہو جاتے ہیں، ورنہ بظاہر سب کو ایک ہی چیز ملنی چاہیے تھی۔ اس کی پاتال تک نظر ہے، اور ہر شخص جو عمل بجا لاتے وقت اس عمل کو بجا لانے میں ایک حد تک اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور ایک ہے جو کسی دوسری حد تک محبت رکھتا ہے، ایک تیسری حد تک، یعنی محبت کی گہرائی بڑھتی جائے گی تو اس کا درجہ بھی بلندتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو سب سے زیادہ گہری محبت رکھتا ہے اس کے لیے ہے اولئک مع الذین انعم علیہم من النبیین، پھر درجہ بدرجہ آخر پر والشہداء والصالحین کا ذکر آتا ہے۔
یہ اس آیت کا تعلق ہے پچھلی آیت سے۔ اب میں علماء نے جن بحثوں میں غور و خوض کیا ہے، خوب گھوڑے دوڑائے ہیں، اب میں ان کی بحثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض نے تو اس کو واضح طور پر، جیسا کہ جماعت احمدیہ کا مسلک ہے، عطائے نبوت اور ان سب کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے امت محمدیہ میں یہ انعامات کسی پر بھی بند نہیں، اور نبوت کا انعام بھی ان پر کھلا ہوا ہے۔ یہ تفصیلی بحث اور اس کے حوالے میں گزشتہ درس میں دے چکا ہوں۔ اس کے مختلف جو معنی علماء نے پیش کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مختلف علماء نے جو موقف لیے ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ طبری اور ابن کثیر نے نبی، صدیق، شہید اور صالح کے چاروں درجات کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، جیسا کہ ذالک الفضل میں اشارہ ہے، ان معنوں میں کہ یہ فضل ان کے اعمال کے نتیجے میں نہیں تھا۔ اب یہ بحث چل پڑے گی ساری۔ یہ اس بات کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جس کو اللہ نے فضل قرار دیا یہ کہیں وہ فضل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فضل ہے ان معنوں میں کہ یہ فضل ان کے اعمال کے نتیجہ میں نہیں تھا۔ اب یہ بات بالکل بدل جائے گی اس معنی میں۔ فضل اعمال کے نتیجے میں اگر بالکل ان اعمال سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتا ہو، یعنی نتیجے میں نہیں ہونے کا یہ مطلب بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں رتبوں میں لوگوں کو جو بانٹا گیا، اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کے سپرد کچھ کر دیا، کسی کے سپرد کچھ کر دیا۔ مانگنے والے بہت ہوں اور انسان کی جیب میں جو آئے، کسی کے پلے کچھ پڑ گیا، کسی کے پلے کچھ پڑ گیا۔ اب فقیر یہ اعتراض تو نہیں کر سکتا کہ تم نے اس کو جو دیا تھا وہ زیادہ دے دیا تھا، مجھے کم دیا تھا۔ اس حد تک تو بات منطقی ہے۔ اس کو علم نہیں جیب میں ہاتھ ڈالنے والے کو کیا نکلے گا، اور اس کو علم نہیں کہ یہ فقیر اس کا زیادہ مستحق ہے یا کوئی اور فقیر زیادہ مستحق ہے۔ اس بنا پر انسان سے انعام میں غلطی ہو تو اس کو کوئی فقیر سوال کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے زیادتی کی ہے۔ اس حد تک درست ہے، مگر اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے متعلق کہتا ہے وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ جو انعامات دے رہا ہے ان کے اعمال سے تعلق ہی کوئی نہ ہو اور ان انعامات کے مستحق نہ ہوں پوری طرح؟ تو دو نظریے ہو گئے، ایک یہ کہ مستحق اس لیے کہ اللہ نے ان کو دے دیا، ورنہ فضل کا استحقاق سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ مستحق اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو مستحق سمجھا، تھا تو فضل، نہ دیتا تو نہ دیتا، مگر جس کو جس فضل کا اہل سمجھا، مستحق جانا، اس کو وہی فضل عطا فرما دیا۔ امام راضی بھی یہی مسلک لیتے ہیں، اعمال پر ثواب دینا اللہ پر فرض نہیں ہے، یہ محض فضل الہی ہے۔ اعمال پر ثواب دینا یہ بھی اور سزا دینا بھی قانون قدرت میں داخل ہے، اور یہ تمام قوانین قدرت اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرض نہیں ہے کہ مضمون بالکل اور معنی اختیار کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون جو اس نے جاری کیا، اگر اس کا نتیجہ وہ نہ نکلے جس وجہ سے وہ قانون جاری کیا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نقص ہے، ایک نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ جو بھی قانون جاری کرتے ہیں دنیا میں، اس کو پھر لاگو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو تمام کائنات میں جو بھی قوانین جاری ہیں وہ لازماً لاگو ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، اس لیے
اس کو میں یہاں اس بحث میں صرف مختصر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پر فرض ہے یا فرض نہیں ہے، یہ بحث اس تعلق سے اٹھے گی اب کہ قانون جاری کرنے والے پر قانون و قوانین کا نتیجہ ویسا نکالنا جیسا کہ قانون کے اندر مضمر ہے، یہ فرض ہے عملاً، ورنہ اللہ تعالیٰ آگ کو جلانے والا بناتا ہے اور اتفاق سے کبھی جلائے کبھی نہ جلائے کبھی بجھا دے، یہ سلسلہ چل پڑے تو یہ ایک طوفان بے تمیزی دنیا میں برپا ہو جائے گا جو خدا تعالیٰ کی شان کے سخت منافی ہے۔ اس لیے جب خدا نے کوئی چیز رکھی، اس میں صفات رکھی، تو ان صفات کو ہمیشہ مؤثر رکھنا یہ خدا تعالیٰ کے فرائض ہیں، گویا کہ فرائض ان معنوں میں نہیں کسی اور نے ٹھونسے ہیں، یہ وہ فرائض ہیں جو اس نے اپنے اوپر خود جاری فرما دیے ہیں۔ اور محض فضل الہی ہے، آغاز ہر چیز کا فضل الہی ہے ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان فرائض کو ادا کرنے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ زائد عطا کرتا ہے وہ فضل الہی ہے۔ مثلا آگ کبھی نہیں بھی جلاتی، اس وقت نہیں جلائے گی جب خدا کا فضل اس کو روک دے کہ تم نے نہیں جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے، اور بارہا یہ تجربے ہو چکے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یا آپ کے غلاموں کو آگ نے تکلیف نہ پہنچائی۔ آج تک یہ واقعات اسی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کو فضل کہتے ہیں۔ جاری سلسلہ ہے ایک احسانات کا کہ آگ کو بھسم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر خواہ وہ مخالفت کی ہو خواہ وہ ظاہری ہو، ایک موقع پر آ کر وہ ٹھہر جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ اس میں پڑ جائے اور بھسم ہو کے پھر زندہ نکلے۔ آگ کو حکم ہے بعض قوانین کی تابع آگے بڑھنے کا اور ماحول کو جلا دینے کا، مگر بعض جگہ جا کے وہ ٹھہر جاتی ہے، کچھ اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، یا خدا تعالیٰ کے دوسرے عوامل اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے محرک بن جاتے ہیں۔ اچانک بدلی اٹھی، برس گئی، اور جس آگ کو پھیلنا چاہیے تھا وہ نہیں پھیل سکی۔ تو یہ سارے فضل کے معنی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ قوانین قدرت پر اپنے احسان کو غالب کر دے اور اپنے بعض بندوں کے حق میں ان کے معروف نتائج سے بہتر نتائج پیدا فرما دے، تو اس کو فضل کہا جائے گا۔ علامہ طبرسی اللہ اور رسول کی اطاعت کی توفیق کے سلسلے میں ابو جعفر طبری نے صرف اتنی بحث اٹھائی ہے کہ جو توفیق ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا۔ یہ تو عام بات ہے، تو واضح و ظاہر ہے۔ معتزلہ کے اس عقیدہ کی تردید کی گئی ہے علامہ قرطبی کی طرف سے کہ صدیق، شہید اور صالح کے درجات اعمال کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ معتزلہ کے پیچھے یہ اکثر پرانے علماء پڑ جاتے ہیں، ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ معتزلہ ریشنلسٹ تھے، وہ عقل کی پابندی کرتے تھے اور اللہ کو بھی عقل کا پابند بناتے تھے، یعنی یہ معنوں میں نہیں کہ ہماری عقل اللہ پر حکمرانی کرے گی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو عقل اللہ نے دی ہے، اگر یہ عقل درست ہے تو اللہ بعین ہی اس عقل سے خود کام لیتا ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں تو عقل کرنے کی تلقین کرے اور آپ عقل کو بالکل چھوڑ دیں۔ اس بنا پر معتزلہ نے بالعموم یہ بیان فرمایا کہ صدیق، شہید اور صالح کے درجات اعمال کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ جو اعمال کسی کے تھے ان کے پیش نظر اللہ نے ان کو رتبے عطا کیے، ورنہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گی، بے وجہ ہی اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا پھرے، یہ
اللہ تعالیٰ کی عقل خلق کے خلاف ہے۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں ذالک الفضل من اللہ میں ذالک کا اشارہ نبیین، صدیق، شہداء اور صالحین سب کی طرف ہے۔ روحانی درجات کا ملنا محض عطا الہی ہے اور فضل خداوندی ہے۔ اس بحث کو اٹھاتے ہوئے تفسیر الطبری میں جو بحث چھیڑی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے اور ان پر اس کا فضل ہے، نہ کہ ان کے سابقہ اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ نہ کہ کہہ کے خام خواہ اس مضمون کو بگاڑ دیا۔ پہلے اچھا بھلا چل رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ان کو مطابق ان کو دے رہا ہے، آخر میں لے دیا نہ کہ ان کے سابقہ اعمال کے نتیجے میں۔ حالانکہ ان سب کے سابقہ اعمال بین ہی مطابقت رکھتے ہیں اس فضل سے جو ان پر نازل ہو، تو ناکے کی خلیج کیسے حل کی جا سکتی ہے؟ یہ فصیل کیسے حل کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اس کے فضل کے جس مقام پر پہنچے ہیں تو کیا اطاعت ہی کے نتیجے میں نہیں پہنچے، تو اسے کہا جائے گا کہ انہوں نے اس دنیا میں اس اللہ رسول کی جو اطاعت کی وہ بھی تو اس کا فضل ہی ہے۔ ان معنوں میں یہ انہوں نے پیچھا چھڑا لیا کہ اطاعت بھی تو فضل ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اطاعت بھی تو فضل ہے، مگر پھر وہ فضل الگ الگ ہو گئے نا، کسی پر کم فضل کر دیا، کسی پر زیادہ فضل کر دیا، تو وہ اصل جو پہلے سوال اٹھا تھا پھر بھی اٹھا رہے گا۔ اس کی تشریح کیا ہے اس کے آخر میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں ذالک الفضل، یعنی کمال حاصل کرنے کی توفیق جس کے حصول کے بعد وہ نبیوں اور ان کے اصحاب کے مماثل ہو گئے، نتیجتاً ان کے رفیق بن گئے۔ علیمہ یعنی وہ ان کی کمال استعداد سے واقف ہے، پس وہ خود ان پر وہ کمالات ظاہر کرتا ہے۔ یعنی علیمہ کا تعلق میں وہ کہتے ہیں چونکہ واقف ہے اس لیے ان کے نتیجے میں ان پر فضل فرماتا ہے۔ یہ بین مسلک ہے ان کا معتزلہ اور دوسرے علماء کے درمیان۔ امام راضی نے یہ ساری باتیں اٹھائی ہیں، بہت لمبا مضمون ہے، میں دیکھتا ہوں اس میں سے کوئی بات خصوصیت سے قابل ذکر ہو تو آپ کے سامنے رکھوں۔ امام راضی فرماتے ہیں عقلی دلائل جو اپنا موقف اختیار کر رہے ہیں کہ یہ سارا جو سلوک ہے فضل کا، اس کا اعمال سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس بحث میں اول اطاعت کی استطاعت اگر صرف اطاعت کی صلاحیت ہی رکھتی ہو اور اس اطاعت کی خالق وہی ذات ہے جس نے اطاعت کی صلاحیت دی، تو اس ذات کا اپنا فعل اس پر کوئی اجر وغیرہ دینا فرض نہیں کرے گا۔ فرض نہیں ہے کہ معنوں میں یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی اطاعت کی توفیق دی تھی، اسی اطاعت پر وہ صلاحیتیں بھی بخشی تھیں کہ اس اطاعت کے حقوق کو ادا کر سکے، تو اس کے اوپر خدا اجر کیوں پھر دے گا؟ یہ ساری چیزیں ان معنوں میں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو کہتے ہیں جب جو مرضی زور مار لے انسان، اس کے بعد اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھر وہ فضل دے، کچھ اور دے، کیونکہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا تھا۔ اب سوال یہ اٹھایا کہ نافرمانی بھی تو انسان کر سکتا ہے۔ اس حصے کے نتیجے میں جو اشکال پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر یہ اس بحث میں حضرت امام صاحب پڑھ گئے ہیں
معصیت کی بجائے اطاعت کے پہلو کی ترجیح تبھی ممکن ہے کہ اطاعت کا کوئی محرک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب معصیت کا احتمال رکھا تو اطاعت کرنے والوں نے جو اطاعت کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ترجیح دی گئی تھی، تب انہوں نے اطاعت کی ہے۔ اس لیے معصیت کرنے والوں کا مضمون الگ ہو گیا اور اطاعت کرنے والوں کا الگ ہو گیا۔ خالق نے اطاعت کی توفیق دی اور خالق ہی نے نہیں دی، گویا کہ اب یہ پھر جھگڑا شروع ہو گیا سارا۔ جس نے توفیق دی کسی کو تو کسی کو نہیں دی، جس کو نہیں دی وہ یوں ہی مارا گیا بیچارہ، مفت میں ہی، اس لیے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و شمار ہیں، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں، بے حد و شمار نعمتیں ہیں تو ان پر فرض واجب ہے ہر ایک کا۔ عمر بھر بھی وہ نعمتوں کا حق ادا کرتا رہے تو ادا نہیں کر سکتے، درست؟ اس لیے اللہ تعالیٰ دے کس بات پر ان کو کچھ، جب نعمتوں کا حق ہی نہیں ادا پورا کر سکا تو دے گا کیوں؟ پھر تو جو کچھ بھی کسی کو دے گا بغیر وجہ کے دے گا۔ وہ اس طرح سب تقسیم جو ہے یہ بغیر کسی استحقاق کے ہو جائے گی۔ کہتے ہیں براہین عقلیہ قطعیہ بھی اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مکلف کرنا ہی اس پر فضل فرمانا ہے، یہ امام راغب کے نزدیک۔ اللہ نے عقل دی، طاقت دی اور عذر اور روکیں دور کیں، تب جا کر مکلف اطاعت کرنے کے قابل ہو سکا۔ بس وہ اسی شخص کی طرح سے ہو گیا جس نے کسی دوسرے کو کپڑا دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، پس اگر وہ اسے بیچ دے اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائے تو جائز ہوگا کہ اس حاصل شدہ قیمت کو عطا کرنے والے کا فضل کہا جائے۔ یعنی خدا کی نعمتوں کے استعمال کے نتیجے میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ان معنوں میں کہ دینے والے نے عطا کیا تھا مگر اس کی محنت کی بنا پر کچھ نہیں ملا، گویا کہ اس کے نتیجے میں اگر کچھ مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابو الفداء ابن کثیر بھی کہتے ہیں اللہ کی تعالیٰ کی رحمت اعمال کو نہیں دیکھتی۔ علامہ ابو علی الطبرسی وہی بحث ہے، اس میں کوئی الگ بات نہیں فرمائی گئی۔ امام ابو جعفر الطبری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محسن کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے۔ اب یہ قریب تر آئے ہیں اس بات کے کہ اعمال کے ساتھ تعلق ہے، کہ انہوں نے کہا ہے محسن کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے۔ جس نے اچھا کام کیا جبکہ وہ اچھا کام نہ کر سکتا ہو، یہ بحث نہیں اٹھا رہے، صرف یہ بحث اٹھائی ہے کہ اگر کوئی محسن ہو تو اللہ تعالیٰ بھی از خود اس پر احسان کرتا ہے، اس کے محسن ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پر احسان کرنا نہ ضروری ہے نہ اس سے کوئی مطابقت رکھتا ہے، مگر یہ مطابقت کہ کسی نے احسان کیا اللہ بھی اس پر احسان کرے گا۔ پس وہ ان میں سے محسن کے ساتھ احسان کا سلوک کرے گا اور بدی کرنے والے کو اس کی سزا دے گا،
اور اہل توحید میں سے جس سے چاہے گا عفو کا سلوک کرے گا۔ یہ نقشہ جو ہے تقدیر کا، اس کو تو انہوں نے درست بیان فرمایا ہے، مگر جو بحثیں سب نے اٹھائی ہیں ان کے اب میں آخری تجزیہ ان کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کی اطاعت کرنے والے کی جزا کیا ہے، اور اس وعدہ کے مطابق کون اس فضل کا اہل ہے اور کس قدر کسی کو یہ فضل ملنا چاہیے۔ بس تم اس پر کامل یقین رکھو جس کی اس نے تمہیں خبر دی ہے، اور تمہیں خبیر خدا کی طرح کوئی اور پوری طرح آگاہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں، اطاعت گزاروں، مخلصین اور ان کی مصابت اور رفاقت کی اہلیت رکھنے والے اور نہ رکھنے والوں کو بہتر جانتا ہے۔ یہ علامہ آلوسی نے اس تقدیر کا جو مرکزی پہلو ہے وہ بیان کر دیا ہے ان باتوں میں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات کھولنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ فرق ہے، اور فضل اور واجب وغیرہ کی جو بحث ہے یہ کیوں بے تعلق اٹھائی گئی ہے یہاں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو عطا کی اور فضیلتیں بخشیں اس کو کئی قسم کی، اور اطاعت کی توفیق بھی اس نے بخشی، لیکن اس کے ساتھ یہ رخصت بھی عطا کی کہ چاہو تو اطاعت نہ کرو۔ اب یہ جو رخصت ہے، اکثر دنیا تو اسی رخصت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جتنے معاصی اور گناہ پھیلے ہوئے ہیں یہ اس رخصت کی بنا پر ہیں کہ چاہو تو اطاعت نہ کرو، اور اگر یہ رخصت دے دی جائے اور پھر کوئی اطاعت کرے تو پھر اس کا عمل کیوں قرار نہیں دیا جائے گا اس کو؟ تب اس کی اطاعت استحقاق بن جائے گی۔ ایک آدمی کو کھلی چھٹی تھی، چاہے یہ کرے چاہے وہ کرے۔ اب اسکول میں بچوں کو سب کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ تم نے پڑھنا ضرور ہے، ہر بچے کو ہوتا ہے۔ اب جو نہیں پڑھتا وہ اپنے خلاف نہیں پڑھتا، اپنے مقصد کے خلاف نہیں پڑھتا، اور جب نتیجہ نکلتا ہے تو جو زیادہ پڑھتا ہے اس کو زیادہ انعام ملتا ہے، جو کم پڑھتا ہے اس کو کم ملتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ نکما اور ہو کر فیل قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا، یہ بغیر وجہ کی ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ ساری وجوہات اپنے اندر رکھتے ہیں، اور عمل کرنے والے کے عمل کا اس کی جزا سے یا اس کی سزا سے ایک گہرا اٹوٹ رشتہ ہے، اور اس چیز کو کوئی دنیا میں ناجائز یا زبردستی کا فعل قرار نہیں دے سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی ایک نظام جاری فرمایا ہے جس میں انعام عطا کرتا ہے مگر استحقاق کے نتیجے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ استحقاق کے نتیجے میں انعام نہ دیتا تو پھر یہ تقسیم جو ہو رہی ہے انعامات کی یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور پھر اس کے بعد سزا بھی اطاعت نہ کرنے کی سزا ہے، جس کو ہم معصیت کہتے ہیں۔ معصیت کا خلاصہ یہ ہے، ایک مرکزی نقطہ جس کو سمجھے تو معصیت کی سمجھ آ جائے گی، من یطع اللہ والرسول کے برعکس کو معصیت کہتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں جہاں جہاں جتنے قدم گریز کرو گے اتنی معصیت ہوگی، چونکہ تمہیں اجازت تھی کہ چاہو تو کرو، مرضی نہیں تھی اللہ کی کہ تم کرو، مگر اجازت تھی کہ چاہو تو کرو، تو اس لیے سزا بھی واجب ہو جائے گی۔ تو جزا کا بھی اعمال سے تعلق ہے، سزا کا بھی اعمال سے تعلق ہے، اور اس کے نتیجے میں فضل کے دو الگ الگ معنی بن جائیں گے۔ پہلی صورت میں فضل کا یہ معنی ہوگا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ چونکہ نہ بھی کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو قدر اور احسان کی نظر سے دیکھے گا
اور جتنا تم نے کیا ہے، جتنا اس کا نتیجہ ملنا چاہیے اس سے بہت زیادہ دے گا۔ یہ فضل ہے۔ چنانچہ جتنے بھی مرتبے ملے ہیں، صالحیت کا ہو یا شہید کا یا صدیق یا نبوت کا، یہ جو کچھ اعمال ان لوگوں نے کیے ان سے ایک براہ راست تعلق تو رکھتے ہیں، مگر جو دیا گیا وہ بہت زیادہ دیا گیا ہے۔ پھر دنیا والآخرہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ایک فضل کا، یہ ہے ذالک فضل اللہ ہے۔ اور فضل کا دوسرا معنی یہ بن جاتا ہے کہ اگر تم اطاعت نہ کرو، اس سے گریز کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا سلوک تم سے فضل میں یہ ہوگا کہ جو کچھ تم نے بدی کمائی ہے اس کا جو براہ راست اجر ملنا چاہیے وہ چاہے تو نہ دے، وہ اجر اس نیکی کا اجر ضرور دے گا اور بہت بڑھا کر دے گا۔ بدی کے معاملے میں وہ مالک ہے، چاہے تو بالکل ہی اجر نہ دے، بدی کا، بدی کی سزا نہ دے۔ یہ فضل ہے، اور فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ورنہ وہ جج جو انصاف کے پابند ہوا کرتے ہیں وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ صاحب فضل نہیں ہے۔ اللہ صاحب فضل ہے، اور صاحب فضل ہونے کی حیثیت سے وہ چاہے تو کسی جرم کو بھی بخش دے اور معاف فرما دے، اس کی مرضی ہے، اور اس کا طبی نتیجہ نہ نکلنے دے۔ یہ جو ہے طبی نتیجہ نہ نکلنے دے، یہ دنیا کے کاموں میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور آخرت کے کاموں میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بعض بچے جن کو بھی کار چلانی نہیں آتی، وہ کار لے کے چلے جاتے ہیں اور بعض دفعہ خیریت سے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا میں دیکھو فضل ہے، اللہ نے بچانا چاہا تو اس کی بدی کی سزا اس کو نہیں تھی، اور آخرت میں تو بے انتہا اس کی مثالیں ہیں جس کی مثالیں انسان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے بد نتائج سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں ان بد نتائج پر تمہاری پکڑ کرتا تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق ہی باقی نہ چھوڑتا، تمہارے گناہ سب کو کھا جاتے، تمام زندگی کی صف لپیٹ دی جاتی، کیونکہ زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق یعنی دابہ اگر نہ ہو تو اور کوئی زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دابہ میں اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے حیوان، دابہ کی لغوی تشریح میں ہر قسم کے حیوان مراد نہیں ہیں، صرف وہ جو زمین کی خشک زمین کی سطح پر چلنے والے ہیں۔ لیکن ان کو اگر نکال دو تو جو ارتقاء کا نقشہ ہے اس میں سے گویا سب کچھ نکل گیا۔ اگر یہ رینگنے والے پیدا نہ ہوں تو ارتقاء شروع ہی نہیں ہو سکتا، اگلا قدم ہی نہیں اٹھاتا یہ۔ اور اگر ان کو مٹا دینا مقصود ہو تو سارا جو نقشہ ہے کائنات میں ارتقاء کا وہ سارا نقشہ مٹ جائے گا، نہ سمندر میں کچھ ہوگا، نہ خشکی پر، نہ ہوا میں کچھ اڑے گا۔ بس یہ معنی ہے فضل کا، یعنی فضل کا عدم اطاعت کی صورت میں فضل کیا ہے؟ پھر عدم اطاعت کی صورت میں فضل یہ ہے کہ تم نے اطاعت نہیں کی، تبھی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آگ تمہیں جلائے، ہر فعل کی سزا ملے۔ اگر ہر فعل کی سزا تمہیں ملتی تو تم رہتے ہی نہ باقی دنیا میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل قرار دیا ہے۔ یہ سالے کا فضل، سب کچھ فضل ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اپنی طرف سے وہ ہدایت دیتا ہے، جبکہ نہ نیکوں میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو حاصل کر سکیں جو ان کے نیک اعمال کے نتیجے میں ان کو عطا ہوتا ہے، وہ بے انتہا ہے۔ نہ بد میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنی بدی کے براہ راست اثر سے بچ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو بچائے تو بچائے۔ وقت ہو گیا ابھی ہے نا؟ کتنا؟ اچھا اس پہ ٹھیک ہے۔ اس آیت کے تعلق میں
کوئی باتیں رہ تو نہیں گئی تھیں؟ یہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ سب آج اچھا، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی اور مفسر کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض شیعہ مفسروں نے بھی لکھا ہے، دوسرے مفسروں نے بھی، وہ کوئی اپنی ذات میں اہمیت نہیں رکھتی باتیں، اس لیے میں نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ اب میں دوسری آیت شروع کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم وانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان رکھا کرو، پھر خواہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں نکلو یا بڑی جمعیت کی صورت میں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کا تعلق ما قبل سے بیان کرنا ہونا ضروری ہے۔ ابھی تو یہ بحث ہو رہی تھی اللہ نے فضل کیا، یہ نعمتیں عطا فرمائیں اور جس پہ چاہے وہ فضل کرتا ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم کیوں فرمایا؟ ایک تو یہ اس غلط استنباط کی تردید ہے کہ اعمال کے نتیجے میں تمہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ فضل کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں دنیاوی ساز و سامان جو خدا نے عطا کیے ہیں ان کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ وہ جو علماء بحثیں اٹھا رہے تھے جو پچھلی آیت کے تعلق میں گزر چکی ہیں، وہ ساری قلقمہ ہو گئیں کہ انسان کے بندے کے عمل کا اس کی جزا سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ بندے کے عمل کا جزا سزا سے یہ گہرا تعلق ہے کہ اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کرے گا، ہاتھ توڑ کے بیٹھا رہے گا، تو پھر جزا کی کوئی توقع نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان رکھا کرو، پھر خواہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں نکلو یا بڑی جمعیت کی صورت میں۔ اس صورت میں اس تعلق میں جو تفصیلی بحثیں ہیں وہ میں بعد میں اٹھاتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے۔ پیچھے تو فضیلتوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہیں، اس کے نتیجے میں قتال کی بحث کیوں اٹھی ہے؟ یہ قتال کی باتیں شروع ہونے لگی ہیں۔ خدا کی راہ میں جو تمہیں قتال پیش آتا ہے تو پھر کیسے کرو؟ دراصل سورہ النساء کا آغاز ہی قتال کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ النساء میں یتامیٰ کی بحث اٹھی ہے، بیوگان کی بحث اٹھی ہے، وہ مساکین جو جنگوں کے نتیجے میں رہ جاتے ہیں، باقی ایک سے زیادہ شادی کی جو حکمتیں ہیں ان کا بیان گزرا ہے۔ تو یہ بات بھولیں نہیں کہ آغاز ہی سے قتال کی بحث ہو رہی ہے، اور اسی تعلق میں 14ویں آیت میں من یطع اللہ ورسولہ نے جو پہلے مضامین ہیں ان پر روشنی ڈال دی کہ اطاعت کے ساتھ تمہارا بچاؤ وابستہ ہے، اطاعت کے ساتھ ہی تمہارے معاشرے کی اصلاح وابستہ ہے۔ اور اس میں تقسیم جو ورثے کی تقسیم ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور اس پر بھی اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارا معاشرہ بہت خوبصورت اور حسین ہو جائے گا اور اس دنیا کی ایک جنت بن جائے گی۔ تو دو چیزیں اس ساری صورت کی جان ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، اور دوسرے اللہ اور رسول کی اطاعت میں ایسے جہاد میں مصروف ہو جانا جس جہاد کو تمہارا دل بظاہر پسند نہ کرتا ہو یا واقعتاً پسند نہ کرتا ہو، مشقت میں ڈالنا پڑے اپنے آپ کو۔ یہ دو صورتیں روحانی طور پر بھی ہیں اور جسمانی طور پر بھی ہیں۔ روحانی طور پر
اس کا جو معراج ہے وہ من یطع اللہ والرسول والی آیات میں بیان کر دیا گیا۔ اور وہ سارے کے سارے ایسے تھے جو دو قسم کے جہاد کرنے والے تھے، صرف قتال نہیں کرتے تھے۔ بس یہ پہلو کہ اس جہاد میں قتال کے علاوہ روحانی قتال یا دعوت اللہ بھی شامل ہے، یہ اس مرکزی آیت پر غور کرنے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء، تمام شہید، صدیق، شہید، صالحین وغیرہ نے قتال نہیں کیا۔ تو اگر قتال نہیں کیا تو یہ آیات جو قتال نہ کرنے والوں کے مخالف ہیں، یہ کیا ان پر چسپاں ہوں گی؟ اگر چسپاں ہوں گی تو وہ ہر نعمت سے، ہر درجے سے محروم ہو گئے، اور ان کو شمار کیا جا رہا ہے اس آیت کے تابع جو بڑے بڑے درجے عطا کرنے والوں والی آیت ہے، یعنی جس آیت میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ بات تو بہرحال قطعیت سے ثابت ہو گئی کہ اللہ کے حضور نکلنا، جہاد کے نکلنے کے دو معنی ہیں۔ ایک وہ معنی ہیں جو ہر صورت میں، ہر حال میں تمام دنیا کے مسلمانوں پر چسپاں ہو رہے ہیں، اور وہ معنی ہیں دعوت اللہ کے، کیونکہ یہ بھی جہاد ہے۔ دعوت اللہ کو جہاد روحانی طور پر تو قرار دے ہی جاتا ہے، کیونکہ سب کو اللہ کی طرف بلانا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، آپ کے پیغام کی جان اسی میں تھی۔ مگر قتال والوں کو جو دقتیں پیش آتی ہیں وہ بظاہر اس میں نہیں پیش آتی، مگر یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں قتال، یک طرفہ قتال ضرور ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جن میں یہ سارے گروہ شامل ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی گئیں، خواہ ان کو جواباً قتال کی اجازت ملی یا نہ ملی، دونوں صورتوں میں ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی ہے۔ ان کے خلاف جبر کے تمام مکروہ ذرائع استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کو طرح طرح کے دکھ دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس کو، روحانی قتال کو جسمانی قتال سے کلیت الگ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایسے لوگ جو ہر صورت میں دعوت اللہ کرتے ہیں، خواہ کتنی ہی مصیبتیں ان پر توڑی جائیں، کیسی کیسی تکالیف ان کو پہنچائی جائیں، وہ ان سے یہ بعید ہے کہ جب قتال کا حکم ہو تو قتال نہ کریں۔ جو بغیر قتال کے حالات کے پھر بھی اپنے آپ کو دشمنوں کی تلواروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں، جب ان کو یہ اجازت ہو کہ تم بھی لڑو تو کیسے ہو سکتا ہے وہ نہ لڑیں؟ بس یہ وجہ ہے مضمون کے انحراف کی کہ یہاں کے اس کے بعد جو آیتیں ملیں گی وہ قتال کے متعلق ملیں گی، حالانکہ بظاہر لگتا ہے کہ پہلا مضمون اور تھا اور یہ مضمون اور ہے۔ بالکل اور مضمون نہیں ہے، بین ہی وہی مضمون ہے۔ اب اس صورت میں دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، بس پھر اپنا حذر اپنے ساتھ لو، اپنے بچاؤ کا سامان، پھر خواہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں نکلو یا بڑی جمعیت کی صورت میں۔ اب دفاع کا سامان حسب حالات بدل جائے گا۔ اگر دنیاوی لڑائی کا ہو رہی ہے اور دشمن تلوار سے حملہ آور ہو رہا ہے تو دفاع کا سامان تلوار، تیر وغیرہ ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اب کے زمانے میں توپ و تفنگ اور ایٹمی ہتھیار وغیرہ سارے دفاع کا سامان ہے۔ تو اپنے دفاع کے سامان سے غافل نہ رہو، اور ضرور اس کی تیاری بھی کرو اور اس کے ساتھ آراستہ رہو، تاکہ اگر دشمن تم پر ظاہری حملہ کرے تو یہ دفاع کا سامان اس کے حملے کو روک سکے۔ لیکن اگر جہاد فی سبیل اللہ ان معنوں میں ہے کہ دعوت اللہ دے رہے ہو، تو پھر دفاع کا سامان کیا ہے؟
وہ دلائل، جن دلائل کو استعمال کر کے تم دشمن پر غالب آ سکتے ہو، وہ دلائل جن کے استعمال کے ذریعے تم دشمن کے ناجائز حملوں سے بچ سکتے ہو۔ ناجائز حملوں سے ان معنوں میں تو نہیں بچ سکتے، مگر جائز حملوں سے بچ سکو گے۔ اس دفاع کے بعد دشمن کے لیے تمہارے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ چنانچہ جب سے احمدیت کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، یہاں یہ بات بالکل کھلی کھلی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جب دشمن کے دلائل سے منہ بند کر دیے گئے تب انہوں نے اذیت کا رستہ اختیار کیا ہے۔ بس انہوں نے دفاع تو کیا تھا جتنا خدا نے ان کو دفاع کرنے کا حق اور سامان مہیا فرمایا تھا، بس اس کے بعد جو دشمن ایذا پہنچائے گا اس کے لیے اس کے پاس جواز نہیں ہوگا۔ بس ہمیشہ ایسا دفاع کا سامان اپنے پاس رکھو کہ اگر دشمن تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو ظاہراً ظلم کی روح سے تکلیف پہنچائے، لیکن اس کو اس تکلیف کا پہنچانے کا کوئی حق حاصل نہ ہو۔ بس میں نے تاریخ کا، احمدیت کی تاریخ کا اس پہلو سے گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جتنی مضبوط دلائل کو استعمال کیا گیا اپنے دفاع میں اور منہ بند کر دیا گیا دشمن کا، اتنے ہی زیادہ سختی ایسے لوگوں پر کی گئی ہے، اور وہ پیغام جس کو وہ دلیل کے روح سے دبا نہیں سکتے تھے اسے تلوار سے دبانے کی کوشش کی گئی۔ بین ہی یہی شکل پاکستان میں اس وقت جاری و ساری ہے۔ ان کی دلائل سے نامرادی کے نتیجے میں اظہار ثانی شروع ہوئی ہے۔ اگر مولوی کو یہ پتہ ہوتا کہ دلائل کی روح سے ہم احمدیوں کو فتح کر سکتے ہیں تو ان کے وہم و گمان بھی نہ ہوتا کہ وہ تلوار یا زبردستی کا رخ اختیار کریں۔ دلائل کی ناکامی مجبور کرتی ہے ان کو کہ وہ ظلم کی راہ اختیار کریں۔ فنفروا ثباتن او انفروا جمیعا، بڑی جمعیت کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں نکلو۔ اب اس مضمون کا تعلق بھی آج کل دنیا میں جہاں کہیں بھی دعوت اللہ کا کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے، حسب توفیق بات ہے۔ کہیں تھوڑا نکل سکتے ہو، تھوڑے تھوڑے لوگ، کہیں زیادہ ہو کے نکل سکتے ہو، مگر اس کام پر نکلنا ضروری ہے۔ کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ رہے، سوائے اس معذور کے جو باہر نکل سکتا ہی نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استثناء کی دوسری صورتیں بعض دوسری آیات میں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں۔ تو ان استثناءات کو چھوڑتے ہوئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ جہاد میں حصہ لے۔ جب یہ جہاد دعوت اللہ کا جہاد ہو تو اس وقت اس سے پیچھے ہٹنے کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں، لازماً اس کو استعمال کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال کئی دفعہ اٹھایا گیا ہے کہ عورتیں کہاں نکلیں، بعض دوسرے لوگ کس نسبتاً کم عمر کے لوگ نکل نہیں سکتے اور ضرور نکل کھڑے ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے تو پھر تو اکثریت جماعت احمدیہ کی ایسی ہوگی جو حصہ لے ہی نہیں سکے گی۔ اس کا جواب اگر پہلے آپ کو بھول چکا ہو تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ فوج جو لڑتی ہے اس میں سے ہر فوج کا سپاہی گولی نہیں چلایا کرتا، ہر لڑنے والا تلوار نہیں اٹھایا کرتا۔ ان کو سپورٹ دینے کے لیے، ان کے لیے ممکن بنا دینے کے لیے کہ وہ دفاع کا حق ادا کریں، ایک بڑی تعداد ایسے عملوں کی ہوتی ہے، ایسے گروہوں کی ہوتی ہے جن کا براہ راست گولی چلانے سے یا حملے کے دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو روٹی بھی چاہیے، ان کا کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو ان کھانا پکانے والیوں کو، جو خدمت دین کرنے والوں کی خاطر کھانا پکاتے ہیں، ان کو
یہ کہہ دینا کہ تم جہاد کے لیے نہیں نکلے بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ کھانا نہ پکائیں تو جو جہاد کے لیے نکلے ہیں ان کے لیے جہاد پر نکلنا ممکن نہ رہے اور اس کے صحیح نتائج برآمد نہ ہو سکیں۔ بس فنفروا ثباتن او انفروا جمیعا میں جہاں تک ٹولیوں کی صورت میں نکلنے کا تعلق ہے، یہ تو سب جگہ دکھائی دے ہی رہا ہے۔ جمیعا کا مطلب ہے یا یہ یا وہ، اب دو باتیں ہیں، تو یا ٹولیوں کی صورت میں نکلو یا اجتماعی شکل میں۔ تو جہاں بعض لوگ اجتماعی دن مناتے ہیں تبلیغ کے، ان کے لیے اس آیت میں گنجائش موجود ہو گئی۔ قادیان کے زمانے میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک دن ایسا بھی آیا کرتا تھا جس کو کہتے تھے یوم تبلیغ۔ وہ یوم تبلیغ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں کھانا پکانے والیاں بھی نکل جایا کرتی تھیں۔ اس میں اجتماعی طور پر ساری قوم بچہ حصہ لیا کرتا تھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے پیمفلیٹس لے کے دوسرے گاؤں میں جایا کرتے تھے، ہم بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ بعض سکھوں کے گاؤں میں چلے گئے، بعض دوسرے مسلمانوں کے گاؤں میں چلے گئے، لیکن ایک عام رونق ہوتی تھی جس میں ہر شخص نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو جمیعہ میں جو حکم ہے سب نکلو، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سب حصہ لو، جس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ جب سب نکل سکو تو کوئی نہ کوئی ایسا دن ظاہری بھی استعمال کر لیا کرو یا ایک سے زیادہ دن بنا لیا کرو جب کہ سارے نکلے ہوئے دکھائی دیں، ایک رونق ہو جائے عام۔ اور اس پہلو سے میں ہدایت دیتا رہتا ہوں افریقہ وغیرہ کے ممالک میں، وہاں اس بات کے زیادہ امکانات موجود ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعوت اللہ کے کام کو بہت تقویت ملے گی۔ اب اسی آیت کے تعلق میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دعوت اللہ بھی من یطع اللہ و رسولہ کے مرکزی حصہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے علامہ ابو حیان الاندلسی کا یہ حوالہ مل گیا ہے، وہ بھی بین ہی یہی استنباط کرتے ہیں، فرماتے ہیں احیاء دین اور دعوت اللہ سب سے بڑی اطاعت ہے۔ اس سلسلے میں ان کا تفصیلی حوالہ ہے نا یہاں۔ قرطبی کہاں چلا گیا حوالہ ان کا؟ قرطبی سے پہلے ہونا چاہیے تھا، وہ قرطبی تو آ گئے ہیں، جنہوں نے نسخ کی بحث اٹھائی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کہاں ہے وہ، یہ ابو حیان الاندلسی۔ تفسیر ابو حیان الاندلسی۔ وہ لکھتے ہیں اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو اپنے دین کے احیاء اور اس کی دعوت کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ نقطہ ہے جو انہوں نے پا لیا، اور انہیں یعنی مومنوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ لا علمی میں دشمن کے حالات جانے بغیر اپنے دشمن پر حملہ نہ کریں۔ اب یہ مطلب کہاں سے نکالا انہوں نے؟ کیوں جی؟ بہت گہری نظر سے بڑی فراست سے مطالعہ کی ہے۔ یہ مطلب نکالتے ہیں، فرمایا خذو حذرکم، حذر بچاؤ کے ہتھیار کو کہتے ہیں، حملے کے ہتھیار کو نہیں کہتے۔ بچاؤ اس وقت کرنا ہوتا ہے جب حملہ ہو رہا ہو کسی طرف سے۔ جب حملہ ہی نہ کیا گیا اور تم نے حملہ کر دیا تو یہ بچاؤ کے سامان تو رہے ہی نہیں۔
یہ دفاع کے سامان نہ ہوئے، یہ تو جبر اور ستم کے ہتھیار بن گئے۔ تو یہ بہت ہی پیارا نقطہ علامہ ابو حیان اندلسی نے بیان فرمایا ہے کہ پوری احتیاط سے کام لو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کے طریق بتائے ہیں۔ یعنی ایسی احتیاط کرو کہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی تمہارا دفاعی سامان، تمہارے دفاعی ہتھیار جارحانہ ہتھیار میں تبدیل نہ ہوں۔ اچھا سمجھیں؟ یہ باقی اب وقت ہو گیا، اب اسی آیت کو یہ جاری ہے، کل انشاءاللہ باقی بیان کریں گے۔ اب پورے 1 بجے نماز شروع ہوگی۔ یہ وقت تو زیادہ ہے نسبتاً بیچ میں، لیکن ہمیں جو باہر سے ربا وغیرہ سے جو درخواستیں آئی تھیں ان کی روح سے یہی وقت مناسب ہے ختم کرنے کا، ان کے لیے یہ سہولت پیدا ہوتی ہے۔ باقی دنیا کی جماعتوں سے بھی پتہ کر لیا، ان کے لیے بھی اسی میں سہولت ہے۔